بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، عید الاضحیٰ قریب ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک عبادت کے لیے ان 10 دنوں سے زیادہ بہتر کوئی دن نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر اور 1 رات کی عبادت شب قدر کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ اس لیے ان ایام میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر 9 ذی الحجہ جو 31 جولائی کو ہے، جمعے کے دن 9 ذی الحجہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بڑی فضیلت حاصل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ رب العزت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک دن 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے خاص طور پر عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا بلند آواز سے مردوں کے لیے واجب ہے، اور عورتیں اسے آہستہ سے پڑھیں گی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح جو ہم نے قربانی کے جانور خرید رکھے ہیں، ان کا خاص خیال رکھا جائے، ان کے کھانے پینے کا اچھی طرح سے بندوبست کیا جائے، اور ذبح کرتے وقت ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے اسے تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کو فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانیاں کی جا رہی ہیں، اس میں بھی احتیاط سے کام لیا جائے۔ عوامی مقامات پر قربانی نہ کی جائے، اپنی ذاتی جگہوں میں اور مخصوص جو پراپرٹیاں ہیں وہاں قربانی کی جائے۔ اس کی جو آلائش ہے، اس میں سے نکلنے والے جو زائد چیزیں ہیں، پھینکنے والی جو چیزیں ہیں، ان کو لے کر کسی جگہ دفنا دیا جائے۔ اسی طرح سے قربانی کا جو گوشت ہے، اس گوشت کو مستحب یہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے ہو، ایک حصہ عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے لیے ہو، اور ایک حصہ غریب اور محتاج لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ اگر کسی کا پریوار بڑا ہے اور پوری ہی قربانی ان میں خرچ ہو جاتی ہے تو گناہ نہیں ہوگا۔ عید کی نماز شرائط کے مطابق جہاں عید کی نماز ادا کرنے کی شرطیں پائی جا رہی ہیں، وہاں عید کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ جس جگہ جتنے لوگوں کی سرکار کی طرف سے اجازت ہے اتنے لوگ شریک ہوں۔ مسجدوں میں 5 کی اجازت ہے تو 5 کر کے ہر مسجد میں عید کی نماز ادا کی جائے، اور باقی کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اور گھروں میں بھی تفصیل ہے، جو شرائط ہیں گھر میں جماعت کے ادا ہونے کی، ان شرائط کے ساتھ علماء سے معلوم کر لیا جائے کہ وہ کیا شرائط ہیں، اور آپ کے علاقے میں، آپ کے گھر میں جمعے کی نماز ہوتی ہے یا نہیں، اسی طرح سے عید کی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں، تو اس کے اعتبار سے باقی کے لوگ گھروں میں پڑھ لیں۔
اور جنہیں عید کی نماز پڑھنے کی کوئی سبیل نہ نکلے، کوئی راستہ نہ نکلے، تو وہ اشراق کی نماز پڑھ لیں۔ عید کی نماز کا وقت اشراق کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال کے وقت تک رہتا ہے، اس لیے درمیان میں کسی بھی وقت عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید والی نماز کو جلدی پڑھا جائے۔ اسی طرح قربانی جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہی کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ کی نمازیں ہو جائیں۔ شہر میں کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز پڑھ لی جاتی ہے تو اس شہر کے لوگوں کی قربانی کرنا صحیح ہو جائے گی۔ وہ گاؤں اور دیہات جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے وہاں عید کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ وہ لوگ اگر پڑھنا چاہیں تو چاشت کی نماز پڑھ لیں، 2 رکعت یا 4 رکعت۔